جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ کم سن تھا، جب یہ ناتوان تھا، چل نہیں سکتا تھا، اگر یہ رات کو بیمار ہو جاتا تو میں ساری رات تڑپ کر، ساری رات رو کر گزار دیا کرتا تھا، میں ساری رات جاگ کے گزار دیا کرتا تھا۔ اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پھر میں محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقت کر کے، میں دن کو دہاڑی لگا کے اس کے لیے جوتی کا انتظام، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام اور اس کے لیے کھیل کا سامان، اگر محلے میں چودھری کا بیٹا اعلیٰ قسم کی باٹے کی دکان سے اگر جوتی لیتا تھا تو میری بھی کوشش ہوتی تھی، ہر باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو بڑی دکان سے جوتی لے کر دوں۔ اگر چودھری کا بیٹا کرنڈی کا سوٹ پہنتا ہے تو غریب بچے کے اور غریب انسان کی بھی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی کرنڈی کا سوٹ پہنے۔ اگر جو ہے چودھری کے گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے تو غریب کی بھی یہ تمنا ہے کہ روز نہیں تو دوسرے دن میرے گھر میں بھی گوشت پکنا چاہیے۔ اگر چودھری کا بیٹا بڑی گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو غریب کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم میرے بیٹے کے پاس بھی موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ اگر چودھری کا بیٹا بڑی کوٹھی میں رہتا ہے تو غریب کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اعلیٰ گھر میں رہنا چاہیے۔ اگر چودھری کا بیٹا بڑے عمدہ قسم کے کھانے نوش کرتا ہے تو غریب کا بیٹا بھی، غریب کا دل بھی یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اعلیٰ کھانے کھائے۔ اور چودھری کا بیٹا اگر اعلیٰ سکول میں پڑھتا ہے، بڑی فیس ادا کرتا ہے، اور غریب کا بیٹا، غریب آدمی جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی بہترین سکول میں تعلیم حاصل کرے، اس کی بھی یہ تمنا ہے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ، مسلمان بھائی توجہ کرنا۔ اور باپ بوڑھا اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے دل میں اس طرح کی باتیں آئیں اور اس قسم کے خیالات پیدا ہوئے، اور میں بھی انسان ہوں، میرے دل میں بھی اس قسم کی باتیں پیدا ہوئیں، حالانکہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اس آدمی کے دل میں بات آئی، نہ ہونٹ ہلے نہ کانوں نے سنی۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماں باپ کو ستایا نہ کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، ماں باپ کے سامنے بولا نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، بڑے پیغمبر، بڑے نبی، برگزیدہ نبی، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک بت تراش کر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا اور اس کی کمائی کھایا کرتا تھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابا، بتوں کو نہ تراشا کر، ان کو اپنا رب معبود حقیقی نہ مانا کر، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں، نہ تنگی دے سکتے ہیں، نہ فراخت دے سکتے ہیں، نہ یہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں۔ ابا تم ان کو کیوں اپنا رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر زور سے تماچا مارا۔ تماچا مارنے والا باپ تھا، باپ مشرک تھا، اور تماچا سہنے والا نبی تھا، معصوم تھا، معصومیت کا پیکر تھا، اور جوانی کے عالم میں چہرہ سرخ ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ جلال میں آیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم، ابراہیم ٹھہر جا، ابراہیم صبر کر۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ
کہ یا اللہ یہ مشرک ہے، یا اللہ یہ مشرک ہے، میں نبی ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم مشرک ضرور ہے مگر تیرا باپ ہے۔ شرک اپنی جگہ پر لیکن باپ ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، باپ کے سامنے تم مفت تک نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چمکتے ہوئے سورج نے دیکھا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بیٹا باپ کو مارتا ہے، بیٹا ماں کو پیٹتا ہے، بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے، بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے، بیٹا ماں کا دل دکھاتا ہے، بیٹا ماں کو جواب دیتا ہے، اور جواب کس کے کہنے پر؟ بیوی کے کہنے پر۔ اور آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے معاشرہ۔ بیوی کہتی ہے اس اماں کا کہنا سننا مجھ سے برداشت نہیں، باپ کا کھانسنا مجھ سے برداشت نہیں، اس کے لیے علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے، اس کے لیے علیحدہ مکان ہونا چاہیے۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک صاحب تھے، سید خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو وہ آدمی کافی عرصہ